اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، خدا کی محبت میں سخاوت، جنراسٹی ان دی لو آف گاڈ۔ میں جہاں ہوں اس مقام تک پہنچنے میں میری زندگی کا بیشتر حصہ لگا ہے۔ آج میں خدا کے پیغام کا اعلان عام کر سکوں۔ بچپن سے ہی میں نے قسم پرسی کے حالات میں زندگی گزاری۔ کئی بار مجھے جان کا خطرہ لاحق ہوا، آخرکار میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے بے گھر ہونے کے دوران مصائب اور مشکلات ہمیشہ میرے ساتھ تھے۔ اکثر میرے سر پر صرف چھت ہوتی تھی جب مجھے کئی جیلوں میں خود کو نکالنا پڑتا تھا۔ اگر آپ جہاز میں سوار ہو جائیں تو پاکستان سے 9 گھنٹے میں جرمنی پہنچ سکتے ہیں، لیکن زمینی راستے سے پیدل اور مالی وسائل کے بغیر مجھے وعدے کی سرزمین تک پہنچنے میں تقریباً 16 سال لگے۔ جب میں آخرکار خدا کے وعدے کے مطابق جرمنی پہنچا تو وہاں ایک اور احساس نے مجھے حیران کر دیا۔ خدا کی یہ وعدہ شدہ زمین میرے لیے بہت عجیب تھی۔ وہاں میرے ساتھ ایک اجنبی کی طرح سلوک کیا گیا، ایک ناپسندیدہ پردیسی کی طرح۔ ان لوگوں نے جو خدا سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتے تھے، یہاں تک کہ یورپ میں میرا زندہ رہنا ان تمام ممالک میں ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا جن سے میں نے سفر کیا تھا۔ میں اس وقت سے گزر گیا، تاہم میں نے ان تمام چیلنجز کا سامنا کیا جن کے لیے وفاداری، قربانی اور بہت سی صلیبیں اٹھانے کی ضرورت تھی۔ مجھے محبت کے بہت سے امتحانات سے گزرنا پڑا، اور پاکستان کی طرح جرمنی میں بھی مجھے اکثر اوقات اپنی جان قربان کرنے کی خاطر کے خطرے سے دوچار ہونا پڑا۔ مجھے جنوبی انتہائی اسلامی انتہا پسندوں کے دباؤ کو برداشت کرنا پڑا، پھر عیسائیوں کی ٹھنڈی انتھک جہالت میری طرف لہرائی۔ اس میں سے کوئی بھی مجھے زمین پر نہیں پٹک سکے۔ میں نے سوچا، مجھے لگا کہ میں نے اپنا کام کر لیا، لیکن خدا میرے پاس آیا اور کہا، نہیں، تم نے ابھی ایسا نہیں کیا، اب تم جنگل میں جاؤ۔ ہمارے خالق نے ماضی میں صوفیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ اس نے ان کو انتظار کرنے دیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو 40 سے 50 سال گزر گئے تھے۔ تو اس نے موسیٰ کے ساتھ کیا۔ ایک نوجوان کے طور پر اس نے صرف ایک غلطی کی۔ وہ ایک شہزادہ تھا اور مصر کا فرعون بن سکتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ بھکاری بن گیا۔ اسے 43 سال تک برداشت کرنا پڑا، جب تک کہ خدا اس پر دوبارہ ظاہر ہوا۔ جب خدا آخرکار اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے موسیٰ سے کہا کہ وہ مصر میں فرعون کی سرزمین پر واپس چلا جائے، وہ سرزمین جہاں سے وہ کبھی بھاگا تھا، اور اس سے کہا کہ اب فرعون سے کہو کہ وہ آخرکار خدا کے لوگوں کو جانے دے۔ اس کی موسیٰ کو بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ اداس تھا، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور ناقابل بیان مایوس تھا۔ اس نے خدا سے پوچھا، تمہارے آنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دیکھو میں اپنی لاٹھی کے بغیر سیدھے بھی نہیں چل سکتا، اور اب تم میرے پاس واپس آؤ اور مجھے اپنے وعدے شدہ ملک فرعون کی بادشاہت میں بھیج دو، جو مجھے قتل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو، میں ایک بوڑھا شخص بن گیا ہوں جو چھڑی کے بغیر نہیں چل سکتا، اور اب تم میرے پاس یہ کام لے کر آئے ہو کہ اپنے لوگوں کو وعدہ شدہ ملک میں لے جاؤں۔ تو مجھے مصر فرعون کی بادشاہت کے پاس بھیج رہے ہو، جو مجھے قتل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ تاہم موسیٰ نے وہی کیا جو خدا نے اس سے کہا۔ اس نے اپنی بیوی زپورا اور
اپنے بچوں کو الوداع کہا اور صحرا کی تپتی ریت سے بمشکل سفر کیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں موت اس کی منتظر ہے۔ وہ بھی دوسرے انبیاء کی طرح اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہودن کا علاقہ جوڈن 400 سال سے غلامی میں تھا، تب بھی جب اس نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا تو انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا کہ خدا نے اسے چنا ہے۔ یہ واقعی ایک تشویشناک حقیقت تھی۔ موسیٰ کی بھی یہی فکر تھی اور اس نے خدا سے کہا، تب بھی یہودیوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا اور جو ان سے بڑھ کر باغی تھے انہوں نے اس قسم کی بے وفا فطرت کو کبھی ترک نہیں کیا۔ وہ ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود موسیٰ واپس مصر چلا گیا اور جیسا کہ اس نے شبہ کیا تھا، یہودی غلام اس کی شکل دیکھ کر خوش نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس یہ یہودی موسیٰ سے لین دین نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسے ملامت کرتے ہوئے بولے، وہاں واپس جاؤ جہاں تمہارا تعلق ہے۔ جب تم نے امیروں کو قتل کیا تو ہماری زندگی مشکل ہو گئی، کیونکہ فرعون نے تمہاری بجائے ہمیں سزا دی۔ ہماری زندگی پہلے ہی دکھی تھی، لیکن تم نے اسے حقیقی جہنم میں بدل دیا۔ ہماری زندگی پہلے ہی دکھی تھی، لیکن تم نے اسے حقیقی جہنم میں بدل دیا، اور اب تمہاری واپسی سے ہمارے لیے سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ موسیٰ نے یہودیوں کی جہالت دیکھی۔ دوسری طرف ایک نیا فرعون اقتدار میں تھا جس نے زیادہ ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اور موسیٰ شاہی خاندان میں بھائیوں کی طرح پلے بڑھے تھے۔ نیا فرعون موسیٰ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ 6 لاکھ بنی اسرائیل کو کسی بھی حالت میں آزاد کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل سخت ہو گیا اور وہ موسیٰ کے ساتھ بہت سخت پیش آیا۔ تو میں اس وقت کیا بتانا چاہتا ہوں؟ آخر میں خدا آپ سے کہتا ہے کہ تم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ جب موسیٰ مدین کی طرف بھاگا تو خدا نے اسے 43 سال انتظار کرایا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں وعدے کی سرزمین میں آباد ہو سکا، لیکن وہاں خدا نے مجھے دوبارہ جنگل میں جانے کو کہا تاکہ اس کا انتظار کروں۔ خاص بات توقع سے مختلف تھی۔ یہاں زمین پر ہم انسان اکثر ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص صرف 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہم زیادہ تر پہلے ہی اپنا صبر کھو چکے ہوتے ہیں اور بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ پھر جتنا زیادہ انتظار کرتے ہیں اتنی ہی ناراضگی ہمارے اندر بڑھتی جاتی ہے اور ہم خود سے کہتے ہیں کہ اگر دوسرا شخص 5 منٹ کے اندر نہیں آیا تو ہم وہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اب اپنے خالق کو دیکھو کہ وہ کیسے کرتا ہے۔ وہ کسی سے کوئی ملاقات نہیں کرتا اور صرف اس کا انتظار کرنے کا کہتا ہے۔ وہ اپنے نئے ظہور کے سال، مہینے یا دن کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے۔ یہ مجھے عظیم ترین صوفی کی کہانی یاد دلاتا ہے۔ یہ بہت امیر اور مشہور شخص تھا۔ میرے خیال میں وہ اپنے دور میں اپنے علاقے کا سب سے امیر شخص تھا جو ہندوستان میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے خدا سے کئی بار دعا کی، میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ، کسی بھی چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ اگر میری ساری خوش قسمتی چھین لی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر میں تمہیں اور تمہاری محبت کو کھو دیتا ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا کروں۔ یہاں وہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ وہ اسے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ جملہ ایک خاص معنی رکھتا ہے، کیونکہ صوفی کو توقع تھی کہ اگر وہ خدا کے لیے اپنی جان دے دے تو خدا اسے اس کی محبت واپس دے گا۔ ہر طرح کی خوشی نصیبی اسے اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل تھی۔ تاہم ایک شام وہ ساحل کے قریب چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہاں سے وہ ملحقہ چھوٹے سے جنگل میں چلا گیا۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی، پیچھے مت دیکھنا، میں وہ خالق ہوں جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ میرے لیے یہیں انتظار کرو، میں واپس آؤں گا۔ پھر یہ آواز چلی گئی۔ اس صوفی نے ادھر کا رخ نہیں کیا کیونکہ اس کی خدا سے محبت
غالب تھی۔ اب اس کی اپنے خالق سے محبت کا امتحان شروع ہوا۔ وہ گھر نہیں گیا اور اس کے لوگ اور نوکر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے اسے ڈھونڈ لیا اور کہا، ہم آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے، ہم پریشان تھے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کی خوبصورت بیوی، آپ کے بچے اور ہر وہ شخص جو آپ اور آپ کے مال کے لیے کام کرتا ہے۔ اس نے ان سے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر ہم گھر چلیں۔ اس نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں خدا کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے کہا وہ میرے پاس واپس آئے گا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس وقت بہت جذباتی ہے، اس لیے انہوں نے فرض کیا کہ وہ اپنا ارادہ بدل لے گا اور بعد میں خود توبہ کرے گا۔ وقت چلتا رہا۔ اپنے فیصلے پر قائم رہنے والا صوفی آہستہ آہستہ بھول گیا۔ اس کا کاروبار اس کی بیوی اور بچوں میں تقسیم تھا۔ رفتہ رفتہ جو کبھی اسے گھیرے ہوئے تھے وہ اب اس کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ اگر شروع میں لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آئے تو بعد میں اسے اپنی دیکھ بھال کرنی پڑی تھی۔ اب اسے کچھ کھانے کے لیے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے ساحل پر جانا تھا، لہٰذا اس نے روزہ رکھا۔ اس نے جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے اس زندگی سے سمجھوتا کیا، اس کی عادت ڈالی اور عاجزی سے خدا کا انتظار کیا۔ خدا نہیں آیا۔ اسی طرح 45 سال گزر گئے۔ اس لیے وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں ایک زبردست صبر کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ آپ ایک بار پھر خدا کی آواز سن سکیں۔ ہاں، صبر اور اپنے آپ کو قربان کرنے کا ارادہ، معاشرے سے مکمل طور پر الگ ہونے اور اپنے خاندان کو الوداع کہنے کا صبر، خوشحالی، دولت، اپنی سماجی پہچان اور قبولیت کے نقصان کو بغیر افسوس کے قبول کرنے کے لیے صبر، یہ سمجھنے کا صبر کہ یہ دنیا آپ کو بھلا چکی ہے، یہاں تک کہ آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو اس صبر کو برقرار رکھنا ہوگا، حالانکہ آپ کی زمینی زندگی کا خاتمہ بے حد قریب ہے اور آپ نہیں جانتے کہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ کبھی آئے گا یا نہیں۔ اس کے لیے بے پناہ صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی وقت آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ صرف آپ کی تخلیق کی آواز نہیں تھی، آپ کے تخیل کی آواز تو نہیں تھی جس نے پکارا تھا؟ پیچھے مت دیکھنا، میں تمہارا خالق ہوں۔ ان چند الفاظ کی بدولت ہی یہ صوفی اپنے خالق سے اس قدر محبت کر گیا کہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا اور اپنی ساری دنیاوی زندگی اس کے لیے قربان کر دی۔ اس لیے میں اس مقام پر دوبارہ دہراتا ہوں، زمین پر تمام لوگ اچھے، عام دماغ یا دانشور جب وہ دوسروں سے ملنا چاہتے ہیں تو ملاقات کا وقت طے کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص 30 منٹ کے اندر نہیں آتا تو بس۔ لیکن روحانی راستے کو دیکھو، انبیاء اور صوفیہ کتنے سخت امتحانوں سے گزرے۔ ہماری کہانی کا یہ صوفی بوڑھا ہو گیا، اسے چلنے کے لیے چھڑی کی ضرورت پڑی اور اس کی آنکھیں اتنی ہفت ہو گئیں کہ اب وہ شاید ہی دیکھ سکے۔ وقتاً فوقتاً لوگ اس کے پاس آتے اور جب اس نے انہیں اپنی کہانی سنائی تو انہوں نے اسے کہا کہ یہ اس کے دماغ کی آواز کے سوا کچھ نہیں۔ اسے مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنا معائنہ کرائے، کیونکہ اسے ظاہر ہے دماغی صحت کا مسئلہ تھا۔ اس نے جو کچھ سنا وہ سب سے بہتر اس کی اپنی محبت کی آواز تھی، لیکن کسی بھی طرح خدا کی آواز نہیں تھی۔ اس نے بہت سے امتحانات کا سامنا کیا اور پھر بھی یہ صوفی اپنی پرانی دنیا میں واپس نہیں آیا، بلکہ ایک چھوٹی سی پرانی جھونپڑی میں رہنے کو ترجیح دی۔ وہ اپنی روح کے لیے خدا کے ساتھ اس نئی دنیا کی تلاش کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنے خالق کے ساتھ رہیں گے۔ وہ معاشرے، قوم اور باقی دنیا کے لیے ایک نئی دنیا نہیں چاہتے تھے، وہ صرف اپنی روح کے لیے اس نئی دنیا کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔
دیکھو کتنا صبر اور قربانی کی ضرورت ہے، اور خدا کیا مانگتا ہے۔ بائبل میں ہم اپنے خالق کے درج ذیل الفاظ تلاش کر سکتے ہیں۔ بائبل کا جواب 2 تاریخ آیت 7 تا 14۔ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے پکارے جاتے ہیں اپنے آپ کو عاجز کریں اور دعا کریں اور میرے چہرے کو ڈھونڈیں اور اپنی بری راہوں سے باز آئیں تو میں آسمان سے سنوں گا اور میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور ان کی زمین کو شفا بخشوں گا۔ یہاں خدا کہتا ہے کہ اس کے لوگ جن پر اس کا نام لیا گیا ہے اپنے آپ کو عاجز کرنا چاہیے، لہٰذا بات کرنے کے لیے صبر کریں۔ ہم یہاں کس قسم کے ناقابل یقین صبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ایک لامحدود صبر کے بارے میں۔ صبر کے بعد دعا آتی ہے۔ آپ ساری زندگی دعا میں گزار دیتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں ملتا، اور پھر خدا تلاش کا انتظار کرتا ہے، ہاں، اس کے چہرے کی آرزو۔ مزید برآں وہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ ان سب سے قطع نظر آپ کو اب بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ ان حالات کے پیش نظر دنیا داروں کو شک ہوگا کہ خدا ان کے ساتھ بڑا مذاق کر رہا ہے۔ دنیاوی لوگ ان حالات کے پیش نظر شک کریں گے کہ خدا ان سے مذاق کر رہا ہے، اور تمام تر مشکلات کے باوجود یہ مطالبہ ہے کہ انسان کو بغیر کسی شرط اور توقع کے خدا سے بے لوث محبت کرنی چاہیے، اور آخر میں کسی وقت کہیں نہ کہیں خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ ابھی بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے برے راستوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور کمزوریوں پر قابو پائیں، انہیں بغیر تبادل کے ایک طرف رکھ دیں۔ اپنی کمزوریوں پر قابو پانے میں روحانی دنیا کے اندر لاکھوں سال لگ جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا بائبل آیت کو دوبارہ غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ خدا کو ہم سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں۔ وہ ہم پر، اپنے چاہنے والوں پر کتنی شرائط عائد کرتا ہے۔ خدا ہمارا محبوب ہے لیکن ہم اپنے پیارے سے امیدوں کو کیسے پورا کریں؟ آئیے مندرجہ بالا آیت کے پہلے جملے کو دوبارہ غور سے دیکھیں۔ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے پکارے جاتے ہیں، ہمارا آسمانی باپ یہاں کہتا ہے، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اس کے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اس کے ہیں۔ خدا کے لیے جب ہم مرنے سے پہلے اپنی آخری سانس تک صبر اور عاجزی کرتے ہیں، یہ پہلی شرط ہے۔ اگلا ہے، اپنی ساری زندگی دعا کرو یہاں تک کہ میں جواب نہیں دوں گا۔ میرا چہرہ تلاش کرو اور تمہاری محبت میں مجھ پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری طرف سے کوئی شرط، کوئی امید نہیں پالی جانی چاہیے۔ ہم سے وہ مطالبہ کرتا ہے صرف اس سے محبت کرنے کا۔ ہمارے خالق نے ہمیں کیسی شرائط اور کیسی توقعات رکھی ہیں، اور پھر ہمیں اپنے برے طریقوں سے باز آنا چاہیے، اپنی تمام کمزوریوں پر قابو پانا چاہیے، جو کہ ایک اور تقریباً ناقابل تسخیر چیلنج ہے۔ میں خود جانتا ہوں ان کمزوریوں، فتنوں اور رجحانات پر قابو پانے میں ہماری مختلف زمینی زندگی سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے۔ میں پہلے ہی ان تجربات سے گزر چکا ہوں، انہیں پہلے ہاتھ سے محسوس کیا، اور یہ غلطیاں کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ خود کو مسٹر کہتے ہیں، ہوشیار۔ آپ کے سامنے راستے میں بہت سے حالات ہیں، اور جب خدا کے مطالبات کی فہرست پہلے ہی بہت لمبی لگتی ہے تو وہ ایک دن آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پڑھا، شاید ایک دن وہ آپ کو معاف کر دے، لیکن یہ دن کب آئے گا اور ایسا کب ہوگا؟ کیا یہ اب بھی زمین پر آپ کی زندگی میں ہوگا یا ابدی زندگی میں؟ افسوس کی بات ہے کہ خدا صرف یہ نہیں بتاتا کہ کب۔ آخر میں خدا ہمیں شفا دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے جو وہ کہتا ہے، میں تمہیں یا تمہاری زمین کو شفا دوں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خالق ہمیں گھر واپس آنے کی اجازت دے گا۔
اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ خدا ہم پر کتنی شرائط رکھتا ہے، اور وہ اپنے اوپر کوئی شرط عائد نہیں کرتا، ایک بھی نہیں۔ اس نے صرف اتنا کہا مجھ سے پیار کرو۔ دوسری طرف وہ ہم سے ایک کے بعد ایک امتحان لیتا ہے تاکہ اس کے لیے ہمارا راستہ رکاوٹوں سے بنے پارکوں جیسا ہو۔ اسی لیے عیسیٰ نے کہا خدا کو نہ آزماؤ کیونکہ وہ خالق ہے۔ جب تم خدا کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہو تو لگتا ہے کہ وہ ایک ظالم خدا ہے۔ ایسے خدا کو کون خلوص دل سے محبت کر سکتا ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جو تم سے مال و دولت سمیت ہر چیز چھین لیتا ہے۔ اس صورتحال میں ہر وہ شخص جو خدا کی تمنا کرتا ہے، جیسا کہ صوفی نے کہا، اپنے محبوب خالق سے التجا کر رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے کون سا گناہ کیا یا کیا غلطی کی۔ غریبوں کے لیے میرا دروازہ کھلا تھا، میں نے انہیں اپنے خاندان کے طور پر دیکھا، میں نے کیا غلط کیا؟ خدا کی وجہ سے اس صوفی نے بظاہر اپنی دولت کھو دی، لیکن اصل میں اس نے اسے شیطان کی وجہ سے کھو دیا، جو پس منظر میں صوفی کی جانچ کر رہا تھا۔ در حقیقت فرشتوں اور ابلیس کے درمیان ایک معاہدہ تھا جو صوفی سے بہت پہلے شروع ہوا تھا۔ ابلیس نے پردے کے پیچھے کیا پوچھا؟ بہت پہلے اس نے خدا کی طرف کے فرشتوں کو ان الفاظ کے ساتھ چیلنج کیا تھا، مجھے ایک ایسا شخص دکھاؤ جو بغیر کسی توقع، کسی مطالبے کے اور کچھ نہ مانگے خدا سے محبت کرتا ہو۔ مجھے کوئی ایسا شخص دکھاؤ جو صرف خدا سے محبت کرتا ہو۔ فرشتے انسانی تخلیق میں کسی کو نہیں پا سکتے تھے، یہاں تک کہ ایوب کے پاس ظاہر ہوئے، اور یوں ایوب کے لیے امتحان شروع ہوا، جیسا کہ بعد میں اس صوفی کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے ایوب نے اپنی ساری دولت کھو دی، لیکن لوسیفر اس سے مطمئن نہیں تھا، تو اس نے فرشتوں سے مزید مطالبہ کیا۔ انسان سب کچھ دینے پر قادر ہے اگر اسے اپنی جان یا اپنے پیاروں کو کھونے کا خوف ہو، وہ ایسا ہونے سے روکنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ پھر اس کے گھر کی چھت ایوب کے بچوں پر گر گئی اور وہ اپنے نیچے دب گئے، وہ ملبے میں دب کر مر گئے۔ ایوب کا دل دو حصوں میں ٹوٹ گیا۔ یہاں بھی ایوب نے خدا سے شکایت نہیں کی، اس نے صرف خدا سے کہا یہ بچے تیرے تھے اور تو نے انہیں واپس لے لیا۔ پھر اس کی خوبصورت بیوی نے مطالبہ کیا کہ ایوب اس بدبختی کے لیے خدا کو لعنت بھیجے، لیکن ایوب نے انکار کر دیا اور اسے کہا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس نے ایوب کو برا بھلا کہا اور اسے چھوڑ دیا، لیکن ابلیس کے لیے یہ خدا کے لیے ایوب کی محبت کا کافی ثبوت نہیں تھا۔ آخر میں ابلیس نے مطالبہ کیا مجھے اس کی زندگی خطرے میں ڈالنے دو، میں اسے مرنے نہیں دوں گا، میں اسے اس مقام پر لاؤں گا جہاں وہ اس درد سے نکلنے کے لیے مرنا چاہے۔ اور اب ایوب کے جسم پر جذام نامی بیماری نے حملہ کیا، اس کی جلد پر انفیکشن کی وجہ سے بری طرح سے نشانات تھے، اس کا جسم غیر معمولی طور پر مسخ شدہ معلوم ہوتا تھا۔ جب معاشرے میں وہ کبھی پہچانے جاتا تھا اور عزت دیتے تھے، انہوں نے اسے اپنے درمیان سے باہر کر دیا۔ انہوں نے اسے دو پہاڑوں کے درمیان ایک دور افتادہ وادی میں ایک ایسی جگہ بھیج دیا جہاں سے کوئی اور نہیں گزر سکتا۔ وہ اس بیماری سے متاثر ہونے سے ڈرتے تھے۔ اب ایوب صرف اپنے پرانے نفس کا سایہ تھا۔ 3 سال تک ایوب کو یہ دکھ اور تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ آخر میں ایوب نے کہا لعنت ہو اس دن پر جب میں پیدا ہوا تھا، میرے دن تاریک ہو گئے ہیں اور مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم۔ میں نہیں جانتا میں نے کون سا بھیانک گناہ کیا ہے۔ میری محبت، میرا دل اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی میں نے اپنے ساتھیوں کی خاطر دے دی ہے، لیکن خدا تم اس جرم پر خاموش ہو کہ جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے، تم اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ ہماری جدید دنیا میں
پراسیکیوٹر قانون کے متن کی بنیاد پر مختلف الزامات عائد کرتا ہے اور پھر عدالتی عمل شروع ہوتا ہے، اور جہاں دوسری طرف تمام تخلیقات کا خالق کھڑا ہے اور پبلک پراسیکیوٹر کے طور پر اپنے کام میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ وہ اس جرم کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہتا جس کا آپ پر الزام ہے، اور ان 3 بظاہر کبھی نہ ختم ہونے والے سالوں میں ایوب کو ڈر تھا کہ وہ آخرکار درد کا شکار ہو جائے گا اور اسے مزید برداشت نہ کر سکے گا۔ یہ اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اسے اس کے حواس چھیننے لگا اور اسے اپنی حدوں تک دھکیل دیا۔ وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کی خواہش تھی کہ وہ اسے خوفناک درد کے رکنے کے لیے مر جائے۔ ان 3 سالوں کے اختتام پر ایوب نے اپنی موت کا شدت سے انتظار کیا اور صرف چند الفاظ کہے، لیکن پردے کے پیچھے خدا نے ایوب کے ہر قدم کو دیکھا، ایوب کے ہر دکھ کو محسوس کیا اور التجا کی، ایوب ٹھہرو، میں تمہیں اپنی ابدی نعمت اور اپنی ابدی محبت پیش کروں گا۔ تم صبر کی علامت اور یادگار کو محبت کو مجسم کرو گے۔ تم انسانیت کے لیے ایک مثال قائم کرو گے تاکہ ہر انسان سمجھ سکے کہ مجھ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر اس اذیت ناک وقت کے دوران کسی وقت ایوب کے لیے وہ دن آیا جب اس نے آنسوؤں کے ساتھ خدا سے دعا کی، اگر میں مر جاؤں اور کسی اور شکل میں زندگی ہو تو میں تمہیں دوبارہ تلاش کروں گا، تم ہمیشہ میرے پیارے رہو گے۔ اس لمحے میں لوسیفر نے اسے جانے دیا۔ اس نے فرشتوں سے کہا، یہ صرف ایک انسان تھا، لیکن باقی انسانیت اور ساری زمین میری ہے۔ تم نے دیکھا میں نے بھی اپنی پوری زندگی اس راہ میں ڈال دی، کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اور اب اتنے عرصے بعد میرے سامنے لوگ کھڑے ہیں جو بے صبری سے پوچھتے ہیں کہ ہم خدا سے کب ملنے والے ہیں، ہم فرشتوں یا دیگر مخلوقات کو کب دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں یہ بے تکے جملے سنتا ہوں تو میرے منہ سے ٹوٹے دل کی درد بھری مسکراہٹ نکل جاتی ہے۔ کبھی کبھی ان کے سوالات مجھے بے آواز کر دیتے ہیں۔ میں پھر اپنے آپ سے کہتا ہوں، دیکھو سعد، تم نے بنی انسان کے لیے ایسی بنیاد رکھی، لیکن لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف میرے ساتھی خدا کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں چاہتے۔ ان کے پاس اس کے لیے دن میں 5 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ وہ خدا کی منشا کے لیے اپنی دنیاوی کاموں سے ایک دن کی چھٹی بھی نہیں لے سکتے، اور پھر بھی ان کے پاس ہمارے خالق کی امیدوں سے بھرا پہاڑ ہے۔ جب خدا نے یہ تاریخی الفاظ کہے، ابلیس نے اسے چھوڑ دیا۔ ایوب، جسے صبر کرنے والے شخص کے طور پر عزت دی تھی، آج ایوب آسمانوں کے لیے صبر کی ایک غیر معمولی علامت ہے۔ خدا کے راستے میں محبت کے لیے ایک نمونہ ہے، بلکہ ایک ناقابل فراموش یادگار۔ جب دوسری مخلوقات اور فرشتے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صبر کرنے اور ہر چیز کے باوجود اپنے محبوب سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے، تو وہ ایوب کے پاس جاتے ہیں اور اس سے رہنمائی مانگتے ہیں۔ میری قدر مجھے تب معلوم ہوئی ہے جب میں نے ایوب سے مل کر اپنی باہوں میں لینا چاہا۔ میں نے ایوب سے مل کر اسے اپنی باہوں میں لینا چاہتا تھا۔ جب میں ایوب سے مل کر اسے اپنی باہوں میں لینا چاہتا تھا، میرے گلے لگنے کی بجائے وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میرے پاؤں کو چوما، میرے ہاتھوں پر بوسے پھیلائے اور کہا، اے خدا کے دل، میں تمہاری بے مثال قدر جانتا ہوں۔ میں محض کسی دوسرے شخص کی طرح نہیں جانتا کہ تم کن حالات سے گزرے ہو، کیونکہ میں نے خود بھی اس کا تجربہ کیا ہے۔ تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، ہر خواہش کو اپنے دل سے نکال دیا اور اپنے دکھ کو اپنے اندر چھپایا۔ تم نے اپنا دل، ٹوٹا ہوا دل، کسی کو نہیں کھولا۔ میں یہ نہیں کر سکا۔ میں نے بہت سی چیزوں کی شکایت کی۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے اور تم نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خدا کے دل کو تسلی دینے کا
انتظام کیسے کیا؟ تم نے اپنے ہونٹوں سے ایک حرف یا اداسی کا لمس کیسے نہ جانے دیا؟ تم اپنی محبت میں اپنے دکھوں کو اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ سچ میں تم اور تمہاری محبت مجھ سے زیادہ ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اپنے صوفی کی طرف، جو خدا کی واپسی کے انتظار میں بوڑھا ہو گیا۔ وہ صرف اس وقت چلنے کے قابل تھا جب وہ چھڑی کے ساتھ ٹیک لگاتا۔ اس کی بینائی تقریباً بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایک شام وہ اپنی جھونپڑی کے سامنے بیٹھا غروب آفتاب دیکھ رہا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے لیے فیصلہ کیا جیسے جیسے سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے، میں اپنی زندگی یہیں ختم کرنا چاہوں گا۔ میں خدا کو دیکھنے کی امید کے ساتھ جیتا تھا، اور اسی امید کے ساتھ میں مر جاؤں گا اور اگلی زندگی میں جاؤں گا۔ تم نے دیکھا اس لمحے کے بعد جو اس نے محبت میں خدا کی یاد میں گزارا، اس کے دل کی محبت نے ان الفاظ کو شکل دی جو اس کے ہونٹوں سے ایک ایسے لمحے کو تڑپ کر رہ گئے۔ میں اب بھی تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔ اس کی زندگی کا یہ نتیجہ آپ کے سامنے دیکھنا ہر دوسرے شخص کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ اس صورتحال کو دنیاوی معیارات سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنا دماغ کھو دیتے ہیں۔ اور اس لمحے اس نے اپنے پیچھے وہی آواز سنی، جیسے ایک بار تقریباً بھولا ہوا وقت ہو اسے پکار رہا ہو، میں واپس آ گیا ہوں۔ پھر خدا نے بات کو جاری رکھا، مجھے تھوڑی دیر ہوئی لیکن میں آ گیا۔ یہ صوفی اس آواز کو دنیا میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ پہلے ہی حرف نے اسے بتایا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اس نے نہ صرف آواز کو پہچانا بلکہ اسے محسوس کیا۔ یہ آواز اس کی زندگی میں ماضی کی کسی بھی طرح کی محبت سے زیادہ اس سے جڑی ہوئی تھی، کیونکہ خدا بلا شبہ اس کا حقیقی محبوب تھا۔ یہ آواز سن کر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس کے بجائے وہ رونے اور سسکنے لگا۔ ایک بوڑھے شخص کے طور پر جس کی زندگی ختم ہو رہی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے۔ سنو، تم مڑنا نہیں چاہتے۔ اس صوفی نے 45 سال تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور اب جب یہ دیرینہ مطلوبہ دن آ گیا تو اس نے وہ کام نہیں کیا جس کی وہ تڑپ کر رہا تھا۔ اس کے محبوب خالق کی آواز اس کے جسم کے ہر خلیے میں پھیل گئی اور اس کی روح کو گہرے اور الہی جذبات کی ایک ناقابل یقین لہر سے بھر دیا۔ جب اس نے اپنے محبوب کو یہ پوچھتے ہوئے سنا، تم مڑنا نہیں چاہتے؟ کیا تم میرا استقبال نہیں کرنا چاہتے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایسے شخص کو خوش آمدید کہیں گے جس کا آپ نے ساری زندگی انتظار کیا اور وہ واپس نہ آیا؟ آخر اس صوفی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں خدا اپنی حقیقی شکل میں کھڑا تھا، نہ کہ صرف اس کا نور۔ ہمارے خالق نے اس صوفی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اب تمہارا سفر مجھ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ تم مجھے ہر چیز سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ یہ صوفی میرے آباء و اجداد تھے۔ وہ زمین پر عظیم لوگ تھے، ان کا قد روحانی زندگی میں فرشتوں سے زیادہ ہے۔ مجھے شرم آتی ہے جب میں ان کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، کیونکہ ان کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ جب وہ مجھ سے روحانی رہنمائی مانگتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے۔ سچ میں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میری محبت کی قدر کرتے ہیں اور اسے پہچان دیتے ہیں، اور گویا یہ کافی نہیں تھا، وہ مجھے اپنے روحانی استاد کے طور پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سب مجھے شرمندہ کر دیتا ہے۔ وہ زمین پر اتنے بڑے صوفی تھے اور آج وہ میرے روحانی خاندان کا حصہ ہیں۔ ابدی زندگی میں آنے کے بعد ان صوفیہ کی صرف ایک خواہش تھی، اور اس لیے انہوں نے ہمارے آسمانی باپ سے دعا کی، خدایا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو تیری بادشاہت لائے، جو تیرے خواب کو سچ کرے، جو تیرے دل کو آزاد کرے، جو ابدی زندگی میں لازوال خوشی لائے،
وہ ہمارے نسب سے آئے۔ چنانچہ ایک دن خدا نے مجھ سے کہا کہ تم ان صوفیوں کی دعا کی تکمیل ہو، میں نے تمہیں تمہارے صوفی بزرگوں کے نسب سے منتخب کیا ہے۔ یہ صوفی عظیم لوگ تھے، وہ اتنے عظیم تھے کہ خدا نے تو انہیں پہچان دینے سے انکار کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کی خواہش پوری کرنے سے، لیکن ایسے لمحے میں بھی میں نے خدا سے کہا کہ میں ان کی بجائے تمہاری دعا بننا چاہوں گا۔ میں نے یہ کہا تو خدا مسکرا دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے جواب نے میرے باپ دادا کو مایوسی یا ان کے دلوں کو تکلیف نہیں دی تھی۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور میں ان کی آنکھوں میں پہچان سکتا تھا کہ وہ اس وقت خدا میں ایک نئی محبت دریافت کر رہے تھے۔ میں نے اس کہانی کو خدا کی محبت میں سخاوت کا عنوان دیا ہے۔ زمین پر میرا وقت دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، لیکن اس راستے میں کوئی چیز مجھے توازن سے باہر نہیں لا پائی۔ میری زبان سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ میرے دشمن بھی مجھے نہ ہلا سکے۔ روحانی زندگی میں میرے ان فرشتوں سے مقابلہ ہوا جو لوگوں کا سختی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر وہاں میرے راستے میں بہت سے دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے جو مجھے اس سچائی اور تمام آسمانی رازوں کو اپنے ساتھیوں تک پہنچانے سے روکنا چاہتے تھے۔ نیز انبیاء نے میرے راستے پر پتھر ڈالے کیونکہ وہ انہیں چاہتے تھے کہ ان کے مذہب کا خاتمہ ہو۔ اس دنیا نے میری مخالفت کی اور میری زندگی جلتی رہی۔ چیلنجز نہ صرف یک بعد دیگرے کھڑے ہو گئے بلکہ روحانی اور دنیاوی پہلو سے بھی میری راہیں عبور کر گئے۔ لہٰذا انہوں نے خدا کی منشا کے لیے میرے راستے پر اضافی مصائب اور درد کا بوجھ ڈال دیا، اور ان تمام مصائب کے باوجود جو بظاہر ناقابل تسخیر پہاڑ کی طرح میرے سامنے کھڑے تھے، کیا خدا کم از کم ایک بار مجھ سے ملنے نہیں آیا؟ ہمارا خالق صرف 12 سال بعد آیا، اور اس وقت تک ظاہر نہیں ہوا جب تک اس نے مناسب نہ سمجھا۔ مجھ سے پوچھے بغیر اس نے اکیلے ہی ہماری ملاقات کا وقت طے کیا۔ لہٰذا میں نے اپنے آسمانی باپ کے طرز عمل سے ایک نیا الہی راز دریافت کیا۔ خدا نے کہا، میرا وقت اور میری تخلیق کا وقت انسانوں میں سے ایک بھی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتا، وہ اکثر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس برف کو توڑا نہیں جا سکتا۔ میں اپنی تخلیقات سے مخلوقات سے اس وقت ملتا ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ جب پھل پک جاتا ہے تو ہی اس میں ذائقہ آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی منشا کے لیے زندگی اور اس کی تلاش بھی اتنی مشکل کیوں ہے؟ کیا ایسا ہونا ضروری ہے؟ اس راستے پر زندگی دکھوں تکالیف سے بھری کیوں لگتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے روحانی باپ اور ہماری روحانی ماں یعنی آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی۔ انہوں نے یہ خدا کی آواز سنی، نہ انہوں نے پیروی کی۔ انہوں نے نہ خدا کی آواز سنی، نہ انہوں نے پیروی کی۔ اور اب میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جو مذہبی لوگوں کے لیے بالکل نئی ہوگی، کیونکہ اتنے ہزار سالوں کے بعد بھی وہ روحانی طور پر نابینا ہے۔ باغ عدن ہمارے انسانی دل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں ظاہری اور روحانی ابدی زندگی دی ہے۔ اس نے اپنی توانائی کا ہر اونس اس قابل یقین تحفے میں لگایا۔ اس نے ہمیں سب کچھ دیا، جیسے کہ والدین کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اپنے بچوں کی خاطر سب کچھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے خدا کو صرف ایک چیز کی امید تھی، اور یہ تھی محبت، جس کے لیے اس نے بھکاری کی طرح التجا کی تھی۔ ہم اور اس کی تمام تخلیقات لالچی اور متکبر رہی ہیں۔ ہم اپنی ہی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی خود غرضی کے لیے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس ذات سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتے ہیں جو سب کچھ پیش کر کے خالی ہاتھ کھڑا ہے، اور جس نے سب کچھ دیا وہ اب ہمارے سامنے کھڑا ہے اور تھوڑی سی محبت کی بھیک مانگ رہا ہے۔
یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے دل ہے، لیکن ہم خدا کے لیے دل رکھنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو چیز ہمیں اپنے خالق سے الگ کرتی ہے وہ ہماری بے وفائی، نافرمانی اور ارتداد ہے۔ ہمارا خالق جس نے سب کچھ دیا خالی اور تنہا ہو گیا، وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رہ گیا، کیونکہ اس کی تخلیق اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں چاہتی۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ کہتا، میں اس مخلوق کو مٹاتا ہوں، جہنم میں جاؤ، یہ تخلیق میں کچھ نیا پیدا کروں گا۔ ہمارے آسمانی باپ نے ایسا نہیں کیا۔ اگر آپ تمام مخلوقات کے والدین کی محبت کو جو ان کے بچوں کے لیے رکھتے ہیں ایک ساتھ رکھیں تو یہ خدا کی محبت کے قریب نہیں پہنچ سکتی۔ وہ انتظار کر رہا تھا اور اب بھی انتظار کر رہا ہے۔ وہ دیتا ہے اور بھول جاتا ہے جو اس نے دیا ہے۔ جب تک ہمارے اندر اس قسم کی فطرت نہیں ہوگی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری محبت کامل ہے۔ میں جانتا ہوں ہماری محبت کہاں تک جاتی ہے۔ ہماری محبت صرف ہمارے خاندان کے لیے کافی ہے۔ یہاں ایسے ظالم سیاستدان بھی ہیں جو اپنے خاندان کو اچھی زندگی دینے کے لیے اپنا پورا ملک بیچنے کو تیار ہیں۔ جب باقی سب غلام ہوتے ہیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر باقی قوم کا صفایا کر دیا جائے تو بھی ان کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ یہ زوال انسانی فطرت کا اصل چہرہ ہے۔ ان کی محبت ان کے خاندان سے آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن خدا نے اب کہا، نہیں، جس طرح تم اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو اسی طرح تمہیں باقی معاشرے کو بھی اپنے خاندان کی طرح پیار کرنا چاہیے۔ معاشرہ ایک اعلیٰ سطح پر خاندان بناتا ہے، لیکن آپ یہاں بھی نہیں رک سکتے۔ خدا کے خاندان کے طور پر معاشرے کو قوم سے محبت کرنی چاہیے۔ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قوم امیر ہو جائے اور اس کی معیشت اور ہر چیز مضبوط ہو، نہیں، بلکہ پوری قوم کو اس دنیا سے پیار کرنا ہے، اور صرف اس وقت جب دنیا کی ساری آبادی مجھے اپنے خدا کو اپنی محبت پیش کرے۔ ایک ایسا عالمی خاندان ابھرے گا جس کا رخ میری طرف اس کے خالق کی طرف ہوگا۔ اور پھر خدا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، اگر تم مجھ سے پوچھو گے کہ میں کیا واپس دوں گا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے سب کچھ دے دیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں نے کچھ پیچھے نہیں رکھا، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ لیکن ہماری خود غرضی اور ہماری ظالمانہ، متکبر اور لالچی فطرت نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ ان آدم اور حوا نے ایک خاندان پیدا کیا جو ان کے پہلو میں خدا کے بغیر تھا۔ اس کے نیچے میں خدا کے بغیر معاشرہ وجود میں آیا۔ اس کے نتیجے میں خدا کے بغیر معاشرہ وجود میں آیا۔ اس کے بعد ایک قوم خدا کے بغیر بنی، اور اب اس بے دین دنیا کو دیکھو جو ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی تنازع ہے جو آدم کے خاندان میں قابیل اور حابیل کے درمیان تباہ کن طور پر شروع ہوا تھا۔ لیکن خدا 12 سال کے بعد آیا اور خود کو مجھ پر ظاہر کیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس محبت کو قبول کرنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ تھا۔ زندگی چلتی رہی اور اب میں بوڑھا کیزر بن گیا۔ کل ہی خدا میرے پاس آیا اور صرف یہ چند الفاظ کہے جو 2 سے زیادہ جملوں پر مشتمل نہیں ہیں، اور پھر بھی میری خوبی اور ابدی زندگی کے لیے میری پہچان بناتے ہیں۔ میرے لیے تمہاری محبت واقعی بہت سخی ہے۔ اس لمحے اور چند الفاظ کے معنی سمجھنے کے لیے انتہائی لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ میں اس سفر میں بوڑھا ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس کتنا وقت ہے، اور جہاں اس مقام پر جہاں میرا زمینی سفر اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہمارا خالق کل میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، میں تمہاری میرے لیے محبت کی ثقافت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس رات
خدا کو اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر مجھے بچوں کی طرح سرگوشی اور سسکیوں بھرا بنا دیا۔ خدا نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بوڑھے شخص تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ خوشی کا لمحہ ہے، تیری لازوال خوشیوں کا آغاز ہے۔ میں نے تمہیں سلام پیش کیا اور تمہاری محبت کو سجدہ کیا، تمہاری محبت کے سامنے سجدہ کیا، اور اب سے ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ میرا نام پکارو اور میں وہاں ہوں گا۔ اب ہمارا سفر شروع ہوگا۔ کیا آپ اسے دیکھتے ہیں؟ لہٰذا خدا نے مجھ سے کہا، تم ایک نبی ہو، تم ایک مسیحا ہو۔ خدا نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور کہا، نہیں، یہ غلط مت سمجھو۔ تم زمین پر صرف ایک مسیحا نہیں ہو، تم تمام ابدی زندگی کے مسیحا ہو۔ جتنی زیادہ میری محبت بڑھتی گئی، اتنی ہی زیادہ میرے پیارے آسمانی باپ کی محبت مجھے یہ اعزاز دینے کے لیے متاثر ہوئی۔ میرے لیے اس کی محبت اس حد تک پہنچ گئی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں اس نے کہا، تم ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے میرا دل ہو۔ تم پوری ابدی زندگی میں میری نمائندگی کرو گے۔ ان دو چھوٹے جملوں کے ساتھ میں تمہاری محبت کو سلام کرتا ہوں۔ میں تمہارے پیار میں تمہاری ثقافت کے آگے جھکتا ہوں۔ میرے پیارے آسمانی باپ نے مجھے تمام تصوراتی اعزازات سے نوازا ہے۔ کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ میں وہ آدم نہیں ہوں جس نے اپنی نافرمانی میں اپنے بیٹوں قابیل اور حابیل کے درمیان جھگڑے کی بنیاد ڈالی، جس میں قابیل نے بالآخر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس نافرمان خاندان سے ایک منحرف برا معاشرہ پروان چڑھا۔ اس نافرمان خاندان کی نسل سے عہد نامہ قدیم سے لے کر اب تک نوح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد جیسے کئی انبیاء اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 1,48,000 نبی آئے اور 1,47,975 نبی خدا کو چھوڑ گئے، لیکن اب نئے آدم کا وقت پہلے سے بھی اچھا چل رہا ہے۔ تب خدا نے آدم سے کیا کہا؟ اس نے کہا، تمہیں کامل ہونا چاہیے جیسے کہ میں ہوں۔ ہمیں یہ جملہ بائبل میں بھی ملتا ہے، کیونکہ یہ بھی عیسیٰ کی طرف سے دوبارہ پیش کیا گیا تھا۔ خدا نے یسوع کو اپنا بیٹا کہہ کر عزت دی، اور پھر بھی یسوع نے حقیقت میں کبھی بھی خدا کی منشا پوری نہیں کی اور اس کی بجائے اسے بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ چنانچہ سول آیا اور ایک نیا مذہب بنایا، لیکن ایک نیا مذہب کبھی بھی خدا کی بادشاہت کے قیام کی طرف نہیں لے جاتا۔ لیکن ایک نیا مذہب کبھی بھی خدا کی بادشاہت کے قیام کی طرف نہیں لے جاتا۔ مثالی دنیا میں مذہب ایسے گرے ہوئے ادارے ہیں جن کا ہمارے خالق کی بادشاہت سے کچھ بھی مشترک نہیں ہے اور نہ ہی کبھی اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ مذاہب خدا کے بالواسطہ تسلط کے تحت ہیں اور اس وجہ سے فرشتوں کے ذریعے الہام اور ان کا انتظام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 6,000 سالوں سے تاریخ بار بار گھوم رہی ہے۔ یہ ہمارے آدم کے ساتھ ہمارے 6,000 سالوں میں اور اس سے پہلے 6,000 سالوں میں ان عہدوں کے ہر آدم کے ساتھ ہوا جو لاکھوں اور کروڑوں سال پیچھے چلے جاتے ہیں، اور بہت سی نئی شروعات کے باوجود نیا آسمان اور نئی زمین آج تک خدا کے ساتھ نہیں بن سکی۔ اب میں جہاں کھڑا ہوں زمین پر اس گرتی ہوئی انسانیت کے درمیان پیدا ہوا ہوں، اور ہمارے آسمانی باپ نے مجھ سے کہا، میرے لیے تمہاری سخاوت نے مجھے مغلوب کر دیا ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ لہٰذا میں وہ آدم ہوں جس کے ساتھ خدا نئی دنیا شروع کرنا چاہتا ہے۔ میں وہ آدم ہوں جس سے خدا نے کہا، میرا آدم، میرا زاہد اس زمین پر روشنی ڈالے گا۔ زمین ہر طرف چمکے گی میری روشنی میں، اور میرے حقیقی بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ آدم آباد ہوں گے۔ میری اولاد کے نسب سے بے شمار نبی نکلیں گے۔ نیا آسمان میری منشا اور میرا روحانی ابدی خواب آخر کار اس کے ذریعے اپنی تکمیل پائیں گے۔ نئی زمین کا قیام ان نئے بچوں سے شروع ہوتا ہے جو تمہاری نسل سے ابھرتے ہیں۔
جن کا میرے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ زندہ رشتہ ہے۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمیں کیسی عظیم نعمت دے رہا ہے؟ یہ ایک لازوال نعمت ہے۔ ہمارا آج تک طویل اور تکلیف دہ وقت ابدی نعمت کے مقابلے میں ہوا میں صرف ایک قطرہ ہے۔ خدا نے وعدہ کیا کہ اس کی نئی دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو درد برداشت نہیں کرنا پڑے گا، کوئی حادثہ نہیں ہوگا اور کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اس کے تمام بیٹے اور بیٹیاں کم از کم 100 سال تک صحت مند رہیں گے۔ ذرا دیکھو خدا ہمیں کیا دینا چاہتا ہے۔ خدا نے مجھ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مصائب اور مشکلات کا وقت ختم ہو۔ تم نے یہ کر دیا، لوگ اب میری قدر جان جائیں گے۔ یعنی جو خدا نے ہم سے کہا، اب تاریک وقت اس گرے ہوئے بنی انسان اور ان ظالم مذہب کے ساتھ گزرے گا۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے خود کو اور اپنے خالق کو درد دیا ہے۔ یہ چند الفاظ ہمیشہ کے لیے خدا کا تحفہ ہیں۔ جب اس نے مجھ سے بات کی، میں تیری سخاوت اور میرے لیے تیری محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ تحفہ میری زمینی زندگی کے کام کی پہچان ہے۔ اس وقت کے لیے جب میں نے اندھیرے کا مقابلہ کیا، ابدیت کے لیے یہ شاندار تحفہ ہے۔ میں اس کی قیمت مانگے بغیر اپنے ساتھی انسانوں کو منتقل کرتا ہوں۔ بس میرا نوبل انعام لے لو، ہچکچاؤ مت، یہ تحفہ لے لو۔ میں تمہیں دیتا ہوں کہ یہ تحفہ آپ کو وہ تمام ٹوٹے ہوئے دل کی کہانیاں یاد دلائے گا جو بتاتی ہیں کہ خدا کی یہ دنیا بننے سے پہلے انسان کو کس طرح کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ صرف چند الفاظ میں بمشکل 2 جملے جو ہمارا خالق مجھ سے اس وقت بولتا ہے جب وہ میری سخاوت والی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور پھر بھی ان کا زبردست اثر ہوتا ہے۔ وہ جملے بنیادی طور پر زمین پر ہماری پوری دنیا کو تبدیل کرنے کے قابل ہیں۔ جب خدا کہتا ہے، واقعی تیری مجھ سے محبت بہت سخاوت والی ہے، تو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ نیا کھل رہا ہے۔ نئی صبح کے ساتھ ایک نئی صبح کا آغاز ہوا ہے۔ ایک لازوال بہار ہوگی۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یا پہلے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس شاندار وقت کے قریب آ رہے ہیں؟ خدا کے بارے میں میری بہت سی دوسری کتابوں کی طرح میں اسے اس امید پر ختم کرتا ہوں کہ یہ کم از کم آپ کے دل میں ایک چنگاری کو جلا کر رکھ دے یا آپ کو جذباتی طور پر چھو جائے۔ اس کہانی کو خدا کی محبت میں سخاوت کہا جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح خدا نے پہلی بار مجھ جیسے شخص کے سامنے جھکا اور اس نے کہا، تم اس بات کا ثبوت ہو کہ جب میں نے اس مخلوق کو تخلیق کیا تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ کیا تم اسے دیکھ سکتے ہو؟ اپنی آنکھیں اور دل کھولو، لہٰذا میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ خدا نے میرے لیے اپنا دل کھول دیا اور میرے سامنے سب کچھ انڈیل دیا۔ جو کچھ مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے، حتیٰ کہ اس کی محبت جو اس نے مجھے پیش کی ہے اور جو اس نے پہلے کبھی کسی نبی یا فرشتے کے ساتھ شیئر نہیں کی، میں تمہیں دیتا ہوں، لے لو۔ تمہیں صرف 5 قدم چلنا ہے۔ دوسری طرف میں ساری زندگی اسی راستے پر چلا ہوں۔ میں نے کبھی اپنے قدم نہیں گنے اور نہ ہی اپنے پیچھے کے راستے کو دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے خدا کی منشا کے لیے کتنا دیا ہے۔ جو میرا ہے وہ مستقبل کی انسانیت کا بھی ہے۔ آئیے مل کر اس انوکھے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آئیے مل کر یہ 5 اقدامات کریں تاکہ خدا کی بادشاہت قائم ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہانی اس ایک خدا کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، آپ کے دل کو گرمجوش کرنے میں کامیاب رہی۔ میں اس کہانی میں پہلے بھی اتنا بیان کر چکا ہوں کہ آخر میں آپ کے لیے صرف 2 چھوٹے جملے لاتا ہوں۔ کل خدا میرے جیسے ایک بوڑھے شخص کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، میں تیری فراخ محبت، تیری
سخی محبت کو سلام کرتا ہوں اور اس کے سامنے جھکتا ہوں۔ اس ناقابل یقین محبت کو جو تم میرے لیے محسوس کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ دو جملے سمجھ نہ پائیں، ہو سکتا ہے آپ دو جملے سمجھ نہ پائیں، لیکن ان کا مطلب میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی تمام باتیں بتا دی ہیں تاکہ آپ ان چند الفاظ کے پیچھے کی قدر کو جان سکیں، پہچان سکیں، تاکہ آپ کے دل بلبلہ انگیز اور محسوس کریں کہ ان چھوٹے چھوٹے غیر واضح جملوں کے پیچھے ٹوٹے ہوئے دلوں سے بھری ہوئی کہانی ہے۔ خدا کی برکتیں ہمیشہ آپ کے راستے میں آپ کے ساتھ رہیں۔